نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے اور نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے. یہ سب شروع سے مسکرا کر آپ پڑھیں. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے اور نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے. نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرتا ہے صدقہ ہے. منع کرنا صدقہ ہے. بولو منع کرنا صدقہ ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مرحبا. بارک اللہ. ماشاء اللہ. اچھا وہ بات ہوئی تھی سوڈان اور حبشہ وغیرہ کی، تو وہاں یہ ایڈجسٹ کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں. نمبر 1 حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 1 حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 2 حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ. نمبر 3 حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نمبر 4 حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حوالہ ابن عساکر حرف با. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کسی حاجی کو حرم میں عبادت کا شوق کم محسوس ہو اور دل ادھر ادھر بھٹکے تو وہ خود کو کیسے سنبھالے؟ اب جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور تو آتا ہے. شیطان تو حرمین طیبین میں داخلے سے اس کو رکاوٹ تو نہیں ہے، تو وسوسے تو ڈالے گا کیونکہ وہ ثواب بہت زیادہ ہے. تو ایسے میں یہ کہ ہم لوگ ہیں اصل گناہوں کے مریض، روحانی مریض. تو مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی لیکن کھلایا جاتا ہے کہ کھاؤ 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 تاکہ طاقت آئے اور مرض کا مقابلہ کر سکے. تو اب یہ کہ دل نہیں لگتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، تب بھی بالجبر اپنے نفس کو آمادہ کرے عبادت پر. اس میں بھی کافی ثواب ملے گا. افضل الاعمال احمزھا، کہ افضل ترین عمل ہو جس میں زحمت زیادہ ہو، کہ جس کا دل لگتا ہے، لذت آتی ہے، وہ تو عبادت کر ہی رہا ہے، مزہ آتا ہے اس کو. اب جس کو مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، مگر اللہ تعالی کی محبت میں وہ اپنے آپ کو بالجبر عبادت پر آمادہ کرتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے. تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت کر رہا ہے. درود شریف پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، پڑھ رہا ہے. نوافل کو جی نہیں چاہ رہا، پڑھ رہا ہے. طواف کو جی نہیں چاہ رہا کہ یار بہت رش ہے، تھک جاتا ہوں وغیرہ، لیکن اپنی ہمت کر کے وہ طواف کرتا ہے. تو جہاں مطلب ایسی تھکن یا ایسی تکلیف نہ ہو کہ جو شریعت سے اس کو روکا جائے کہ تم نہیں، یہ نہیں کرو. جیسے کہ اب نعت خوان ہے، نعت پڑھنا عبادت ہے. اب وہ اونچی بولتا ہے تو مزہ تو اس کو بھی آتا ہے، سننے والوں کو بھی آتا ہے، سمجھے. لیکن بعد میں پھر یہ کہ غرغرے کرنے پڑتے ہیں اور آواز نہیں نکلتی، گلا بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ اس طرح گلا پھاڑے، اپنا اتنی آواز نکالے جتنا اس کا گلا برداشت کرے اور بیمار نہ پڑ جائے، اس کا گلا بیمار نہ پڑ جائے. تو اسی طرح ایسی عبادت میں بھی اس طرح کے ضرورتاً وہ احتیاط بھی کرنی ہے. عام طور پہ یہ ہوتا نہیں، خالی سستی ہوتی ہے اور بس وہ من نہیں ہوتا، دل نہیں ہوتا. لیکن دل کو ضروری اس کے اوپر آمادہ کرے تو انشاءاللہ اس کو کافی ثواب ملے گا.
کسی کا قول بھی تو ہے کہ نماز میں جس کو دل لگتا ہے جس کا وہ تو پڑھتا ہے، وہ لذت لیتا ہے، جس کا دل نہیں لگتا لیکن رب کی محبت میں پھر بھی نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب زیادہ ملے گا اس کو. یہ کسی کا غالباً قول ہے. حضرت مفتی احمد یار خان پڑھتے تو ہو، یہ الفاظ بھی صحیح ہے کہ میں پڑھتا ہوں نماز دل نہیں لگتا. اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ تھے ان کے پیر و مرشد، ہم شکل غوث اعظم تھے یہ، جن کا میں نے نام لیا پیر صاحب کا، شاید یہی پیر و مرشد تھے. ان سے فریاد کی کہ میرا دل نہیں لگتا نماز میں، تو انہوں نے فرمایا کہ پڑھتے تو ہو، پڑھتے تو ہو نا، چھوڑ تو نہیں دیتے؟ نہیں حضور پڑھتا تو ہوں. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جس کا دل لگتا ہے وہ تو پڑھتے ہیں، دل لگتا ہے اس لیے، جس کا دل نہیں لگتا پھر بھی پڑھتا اللہ کے لیے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا. اس مفہوم کا ان کا مطلب ارشاد ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کوئی سید ہو اور اس کا کوئی دل دکھائے اور اسے کہے کہ تم سید نہیں ہو، اور وہ باقاعدہ ثبوت بھی دے کہ میں سید ہوں، اور باقی دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ سید ہے، تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کسی بھی مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ تو گناہ کا کام ہے. اب یہ کہ سید کو اس طرح چھیڑنا کہ تم سید ہو ہی نہیں، وہ ثبوت بھی اپنا حسب نسب بھی دیتے ہیں پھر بھی انکار کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ انسان کی بدبختی کے لیے کافی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی اولاد کو اس طرح مطلب یہ ستا رہا ہے کہ تو ان کی اولاد نہیں ہے. اب اس کا کوئی مکلف بھی تو نہیں ہے نا کہ ہم ان سے کوئی نسب نامہ طلب کریں، اس سے ثبوت مانگیں، اس کی بھی تو کوئی حاجت نہیں ہے نا. انہیں سمجھو کہ کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں، بولا ہاں، ثابت کرو مسلمان ہو. اب اس کا ثبوت وہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور کہاں سے ثبوت لائے گا؟ کون سا ثبوت لائے گا جو اس کو مطمئن کر سکے؟ تو یوں مطلب یہ کہ سید زادے کو تو کسی نے سید کہا، بالفرض وسوسہ آتا بھی ہے کہ یہ شاید سید نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اس وسوسے کو دفع کرے، اور اگر پھر بھی اس کا احترام کرے گا کہ یہ اپنے آپ کو سید بولتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے احترام کرے گا. اگرچہ واقعی وہ سید نہ ہو، معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہو، تب بھی یہ احترام کرنے والے کو ثواب تو ملے گا، کہ اس کو تو یہ سید سمجھ کر اعتماد کر کے کہ سید ہے، یہ اپنی دانست میں یہ سید کا احترام کر رہا ہے. تو جو واقعی جس کا حسب نسب ثابت ہے، شجرہ بھی ہے اور جاہ و جلال بھی ہے، شہرت بھی ہے، تو اس کا تو احترام کرنے کو چلو دل کرے گا، اور جس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں پڑتا، شبہات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ان کا نسبت کی وجہ سے احترام کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. یہ مضمون اپنے برکات آل رسول حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں اس طرح کا لکھا ہے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو تھا نماز کا، وہ میں سناتا ہوں، یہ وہاں ایڈجسٹ کرنا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی جلد 8 صفحہ 474 پر فرماتے ہیں، ایک بار میں نے حضرت محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محدث کچھوچوی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، کیا کروں؟ فرمایا پڑھتے تو ہو؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. فرمایا تم بڑے خوش نصیب ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جسے نماز میں مزہ آئے وہ تو مزے کے لیے پڑھتا ہے، اور جس کو مزہ نہ آئے وہ رب کے لیے پڑھتا ہے. ان کے اس جواب کا لطف مجھے اب تک آ رہا ہے، بہت ہی تسکین ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.